اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ السلام علیکم ڈیئر ریڈرز، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آئی ایم سحر علی قریشی۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ حاضر ہوئے ہم آج آتش عالم ناول کی ایک نئی قسط کے ساتھ۔ قسط کو شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے درخواست ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور مجھے بہت زیادہ سارا سپورٹ کریں۔ قسط کو سننے اور پڑھنے کے بعد کمنٹ باکس میں کمنٹس لازمی کیا کریں۔ آپ سب کے کمنٹ پڑھنا مجھے بہت اچھا لگتا ہے۔ تو چلیں بڑھتے ہیں قسط کی جانب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آتش عالم از قلم سحر علی قریشی۔ قسط نمبر 38۔ تارکول سے بنی پھیلی اس سیاہ سڑک پر ہاد عالم کی سیاہ گاڑی سفر طے کر رہی تھی اور اندر بیٹھا وہ خاموشی سے گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا۔ سحر اس کے ساتھ بیٹھی کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی۔ اس نے نوٹس کیا تھا جب سے وہ وہاں سے واپس آئے تھے ہاتھ چپ چپ تھا، چہرے پر ایک الگ ہی سنجیدگی تھی، قرب سا تھا جیسے وہ اپنے آپ سے ہی اندر لڑ رہا ہو۔ کئی بار اس نے گردن موڑ کر اسے دیکھا مگر ہاد نے اس کی جانب نہ دیکھا۔ دوسری طرف ہاد سحر کی الجھن کو سمجھ رہا تھا مگر اس سے بھی زیادہ اس کا دھیان ابھی جہان کی طرف تھا۔ مجھے ابھی گھر نہیں جانا۔ اچانک گاڑی میں چھائے سکوت کو سحر کی بیزار سی آواز نے توڑا۔ ہاد نے گردن موڑ کر اسے دیکھا جو سینے پر دوپٹہ پھیلائے کھلے بالوں سے کھڑکی سے باہر کے مناظر کو دیکھ رہی تھی۔ کھڑکی ادکھلی ہونے کے باعث باہر سے آتی ہوا اس کے بالوں کو ہلکا ہلکا اڑا رہی تھی جو ہاد کو بھلے لگ رہے تھے۔ ہاد نے محسوس کیا تھا جب سے ان کا نکاح ہوا ہے وہ اس کی بیوی بنی تھی، اسے ہاد کے سامنے اپنے حجاب کی ہوش نہیں رہتی تھی۔ نکاح سے پہلے ہاد نے اس کے بال نہیں دیکھے تھے اور نکاح کے بعد سے لے کر اب تک اس کے بال ہمیشہ ہاد کی سیاہ نظروں کے محبت بھرے حصار میں رہتے تھے۔ سحر کے بال اس کے فیورٹ تھے اور اس کی خوشبو ہاد عالم کو دنیا کی سب سے نایاب خوشبو لگتی تھی۔ اب وہ اس کا محرم تھا، شاید اس لیے وہ بنا دوپٹے کے بھی اس کے سامنے پرسکون اور بے نیاز سی رہتی تھی۔ اسے یک ٹک دیکھتا ہاد مبہم سا مسکرایا۔ ایک لمحے کے لیے سحر کا چہرہ دیکھتے ہی ساری ٹینشن دور ہو گئی تھی۔ کوئی شک نہیں تھا کہ میاں بیوی ایک دوسرے کی تمام تکلیفوں، پریشانیوں اور دکھوں کی دوا ہوتے ہیں، دوا بھی اور دعا بھی۔ ہم اس وقت بنیامین سے ملنے نہیں جا سکتے سحر، بہت رات ہو گئی ہے، صبح لے چلوں گا ملانے۔ ہاد نے نرمی سے کہا۔ اسے لگ رہا تھا سحر اس لیے گھر نہیں جانا چاہتی کہ اسے بنیامین سے ملنے جانا ہے۔ نہیں، سحر نے جھنجھلا کر اس کی جانب دیکھا جو اب واپس سر سیدھا کیے ڈرائیو کر رہا تھا اور دوسرا وہ ڈرائیو بہت سلو کر رہا تھا تاکہ سحر کے ساتھ زیادہ سے زیادہ سفر کر سکے۔ کیا نہیں؟ ہنوز سامنے دیکھتے ہاد نے استفسار کیا۔ اس کے لہجے میں ہمیشہ کی طرح بلا کی نرمی تھی۔ مجھے لانگ ڈرائیو پر جانا ہے، ابھی گھر جانے کو من نہیں کر رہا، سحر نے سر پیچھے کرسی کے ساتھ ٹکا کر سست لہجے میں کہا۔ ہاد نے ہنکار بھرا اور آگے آتے فٹ پاتھ پر موجود کٹ سے یو ٹرن لے گیا۔ سحر نے عالم ولا سے گاڑی دوسرے راستے پر چلتی دیکھی تو خوش ہو گئی۔ جزاک اللہ خیرہ، زیر لب کہتی وہ کھڑکی کا شیشہ سارا کھول گئی اور دونوں بازو اس پر رکھتے سر بھی اس پر ٹکا کر باہر دیکھنے لگی۔ یہ گزرتی جھلمل کرتی روشنیاں، ٹھنڈی فضا اسے بہت اچھی لگ رہی تھی، اس لیے وہ گھر نہیں جانا چاہتی تھی۔ یہ سکون، یہ سفر، یہ وقت، یہ ہاتھ کا ساتھ ہونا اسے بہت پسند آ رہا تھا اور یہ لمحے وہ جینا چاہتی تھی۔ ہاتھ نہ جانے گاڑی کس طرف لے جا رہا تھا اس سے وہ واقف نہیں تھی مگر وہ کبھی اسے غلط راستے پر لے کر نہیں جائے گا اس چیز سے وہ خوب واقف تھی اور اس بات پر اس کا پختہ یقین بھی تھا۔ کچھ ہی دیر گزری تھی، وہ ایک ہاتھ سے ڈرائیو کرتا رہا۔ ایک بار بھی اس نے اسے ملامت نہ کی تھی، نہ ہی یہ کہا تھا کہ اسے بازو اور کندھے میں درد ہو رہا ہے، بس اس کی خواہش کے زیر اثر بے وجہ سڑک پر گاڑی دوڑا رہا تھا۔ ہاد نے ایک نظر دوبارہ گردن موڑ کے اسے دیکھا تو اب وہ آنکھیں موندے پڑی مسکرا رہی تھی۔ اس کا چہرہ دیکھتے ہی ہمیشہ ہاد کے چہرے پر مسکان آ جاتی تھی۔ چند پل گزرے تھے اور وہ جو سکون سے پچھلے آدھے گھنٹے سے بے وجہ ڈرائیو کر رہا تھا
اچانک اس کے سکون کو برباد کرنے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ مجھے چائے چاہیے۔ ہاد نے اچنبھے سے اسے دیکھا تھا۔ اس وقت؟ اس نے گھور کر پوچھا تو سحر نے اس بات میں سر ہلایا۔ ہاد نے ارد گرد کھڑکی سے باہر دیکھا تو آس پاس کوئی ہوٹل نہ تھا، کیونکہ وہ بہت دور نکل آئے تھے اور یہ راستہ بہت ویران اور سنسان سا تھا۔ ارد گرد صرف درخت ہی درخت تھے۔ اس وقت یہاں چائے کہاں سے ملے گی سحر؟ اور تم اتنی چائے مت پیا کرو، پھر گھبراہٹ ہونے لگ جاتی ہے تمہیں۔ ہاد نے سختی سے اسے گھڑکا۔ تو کیا آپ کی طرح وہ سیاہ کافی پیوں؟ سحر نے بھی ترکی با ترکی کہتے زبان چلانا ضروری سمجھا، جس پر ہاد نے غصے سے سر جھٹکا۔ اوکے فائن، ہم گھر چل رہے ہیں، گھر جا کر پی لینا، ہاد نے کہا اور گاڑی موڑی۔ جب وہ تقریباً چیخ اٹھی، نہیں مجھے ابھی چائے چاہیے، وہ بضد ہوئی۔ گھر جانے میں ابھی ٹائم لگے گا، مجھے ابھی چائے پینی ہے، اس نے لاڈ سے کہا، جیسے وہ اس کی بہت لاڈلی تھی۔ سحر، ہاد نے دانت پیسے، چائے، اس نے ہنوز وہی مطالبہ رکھا۔ آپ کوشش تو کریں، ایسی جگہ پر ڈھابے ہوتے ہیں، اس نے مشورہ دیا۔ مجھے مشورے پسند نہیں ہیں، ہاد نے بھاری غصیلی آواز میں کہا اور گاڑی موڑنے کی بجائے آگے بڑھا دی۔ سحر نے اس کی نقل اتاری، مجھے مشورے پسند نہیں ہیں۔ اس کی یہ اوٹ پٹانگ حرکت ہاتھ سے مخفی نہیں تھی۔ وہ ہنوز لب بھینچے ڈرائیو کرتا آس پاس دیکھنے میں مہو رہا۔ شاید آگے جا کر کوئی ہوٹل مل جائے جو ایسی جگہ پر مسافروں کے لیے اکثر موجود ہوتے ہیں۔ چائے! سحر نے کسی ضدی بچی کی طرح دونوں پاؤں اوپر کر کے سیٹ پر رکھتے اونچی آواز میں پھر سے کہا، سحر، اب اگر مجھے تمہاری یہ اونچی آواز آئی تو میں تمہیں یہی چھوڑ جاؤں گا۔ ہا 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 ہا۔ اس کی بات درمیان میں ہی کاٹتی وہ کہکا لگا کر ہنسنے لگی۔ ہاد نے چونک کر اسے دیکھا۔ آپ مجھے، سحر یوسف کو یہاں چھوڑ کے جائیں گے؟ سحر عالم۔ ہاد نے گاڑی روکی اور سرخ سیاہ نظروں سے اس کی تصحیح کی۔ وٹ ایور۔ سحر نے بال ہاتھ سے پیچھے جھٹکے ایک ادا سے کہا کہ وہ غصے میں بھی مسکرائے بنا نہ رہ سکا۔ سحر اور اس کی ادائیں، آپ مجھے یہاں چھوڑ کر نہیں جا سکتے، اس نے ایک یقین سے کہا۔ ہاد مزید کھل کر ہنسا۔ اتنا یقین ہے تمہیں مجھ پر کہ میں تمہیں رات کے اس پہر یہاں سنسان بیابان جگہ پر اکیلا چھوڑ کر نہیں جاؤں گا؟ ہاد نے مسکرا کر پوچھا اور اس کا ہاتھ تھام لیا، جس پر سحر نے زور و شور سے سر ہلایا اور مسکائی۔ ہاد نے شدت و جنون سے اس کی ناک دبائی تھی۔ آہ، ہاد شاد کات! سحر نے غصے سے کہتے اس کے ہاتھ پر دھوپ لگائی، جبکہ وہ ہنستا ہوا واپس گاڑی سٹارٹ کر گیا۔ تقریباً 2 کلومیٹر کی مزید ڈرائیو کے بعد ایک جگہ ایک ڈھابا دکھا انہیں۔ سحر دیکھ کر چہکی تھی، مگر اس ڈھابے پر کئی مرد تھے جو کھانا کھا رہے تھے اور اس پہر وہاں کوئی فیملی یا عورت نہیں تھی۔ ہاد نے ڈھابے کے قریب پہنچنے سے پہلے کچھ ہی دور گاڑی روک دی۔ تم گاڑی میں ہی ویٹ کرو، میں چائے لاتا ہوں، اسے کہتے وہ گاڑی سے باہر نکلا۔ کچھ اور چاہیے تمہیں؟ کھانا کھانا ہے؟ نہیں، میں نے اسمارا کے ساتھ کھا لیا تھا۔ ہاد ہنکار بھرتا وہاں سے چلا گیا اور سحر بیٹھی بے صبری سے اس کے آنے کا انتظار کرنے لگی۔ کچھ ہی دیر بعد وہ واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا ٹرے تھا جس میں ایک مٹی کا چھوٹا سا گلاس تھا اور بھاپ اڑاتی اس میں گرم گرم سحر کی چائے تھی۔ سحر دیکھ کر بھرپور مسکرائی اور فوراً گاڑی سے باہر نکلی۔ ان کی گاڑی ہوٹل سے کافی دور کھڑی تھی، اس لیے وہاں بیٹھے لوگ انہیں بآسانی دیکھ نہیں سکتے تھے۔ اندر بیٹھ کے ہی پی لو، ہاد نے ڈانٹا۔ نہیں، مجھے گھٹن ہوگی، مہارانی کو چائے بھی پینی ہے تو کھلی فضا میں، تم اور تمہارے انداز سحر، ہاد نے تعصب سے کہا اور ٹرے گاڑی کے اوپر رکھ دیا۔ پھر سحر کی جانب ہاتھ بڑھایا اور اس کا ہاتھ پکڑتے اس کی مدد سے گاڑی کے بونٹ پر بیٹھ گئی اور اب دی گینگسٹر دی ویٹر بنے بیوی کو چائے پیش کر رہے تھے۔ سحر نے مسکرا کر اس میں سے چائے اٹھائی۔ تھینک یو کہتے اس نے پہلا سپ لیا اور سکون سے آنکھیں بند کر لی۔ ہاد نے نفی میں سر ہلایا تھا اور پھر وہیں اس کے ایک طرف پہلو میں گاڑی پر ہاتھ رکھتا کھڑا ہو گیا اور فرصت سے اسے دیکھنے لگا، اور وہ بے نیازی چائے کے سپ لینے میں مصروف تھی۔ چند پلوں بعد ہاد نے جیب سے سگار نکالا اور لبوں میں دبا کر لائٹر نکالنے لگا، مگر اس سے پہلے ہی وہ اس کے منہ سے سگار چھین گئی تھی۔ سحر، ہاد نے غصے سے اسے پکارا تھا۔ اسے اس کی حرکت بالکل پسند نہیں آئی تھی۔ ابھی آپ یہ نہیں پی سکتے، ورنہ اس میں، اس نے چائے کی جانب اشارہ کیا، سگریٹ کی بو شامل ہو جائے گی جو مجھے پسند نہیں ہے۔ ہاد اتھے سے اکھڑا تھا۔ اب تم مجھے بتاؤ گی مجھے کب سگریٹ پینا ہے؟ ہاد نے تیش سے پوچھا، جس پر اس نے سر ہاں میں ہلایا
اور بنا اس کے غصے کی پرواہ کیے چائے ختم کرنے لگی۔ اس کا ڈھلکتا دوپٹہ کندھے پر درست کرتے ہاتھ نے سنجیدگی سے اسے دیکھا تھا، جو ایک ہاتھ سے اس کا سگار دبوچے دوسرے سے چائے پی رہی تھی، اور سگار کا کچرا ہو چکا تھا اور پینے کے قابل تو وہ بالکل نہیں رہا تھا۔ اور اب گینگسٹر صاحب شرافت سے بیوی کی چائے ختم ہونے کا انتظار کر رہے تھے، اور یقیناً ہاتھ ضبط کے آخری مراحل میں تھا۔ چائے ختم ہونے کے بعد سحر نے ایک مسکراہٹ ہاتھ کی جانب اچھالی، پھر اس کا سگریٹ اس کے آگے ہتھیلی کھول کر پھیلایا۔ ہاتھ نے ایک نظر گھور کر اسے اور پھر سگریٹ کو دیکھا۔ سحر نے اس کی سخت نظروں کا مفہوم سمجھتے اپنی ہتھیلی پر نظر ثانی کی تو حیرت سے منہ کھل گیا کہ ہتھیلی میں وہ سگریٹ کو پیس چکی تھی۔ پھر اگلے پل خوشیانی ہوتی ہنس دی اور سگریٹ نیچے گرا گئی۔ ہاتھ نے اپنے بھاری ہاتھ سے اس کی ہتھیلی سے لگا تمباکو صاف کیا، پھر اس کے ہاتھ سے چائے کا کپ واپس پکڑ کے ٹرے میں رکھا، اور اب دی ویٹر ہاد عالم برتن واپس کرنے جا رہے تھے۔ مجھے اور چائے چاہیے۔ وہ حیرت بے یقینی سے پلٹا تھا۔ تمہیں نا میں چائے کے سمندر میں پھینکاؤں گا کسی دن سحر، ہاد نے جبڑے بھیج کر کہا تو وہ خفاسی پہلو بدل گئی، مطلب وہ ابھی بھی خوش نہیں ہوئی تھی۔ پھر وہ بنا مزید اس کی ایک بھی سنے وہاں سے چلا گیا۔ جب واپس آیا تو وہ مہارانی ابھی بھی وہیں بونٹ پر بیٹھی تھی، جیسے اب ان کے لیے اسپیشل انویٹیشن آنا تھا کہ مادام گاڑی میں بیٹھ جائیں، واپس بھی جانا ہے۔ ہاتھ قریب آتا اس کی کمر میں بازو لپیٹتا اسے نیچے اتار گیا۔ ایک لمحے کے لیے ہاتھ کے اتنے قریب آ جانے پر اور لمس پر وہ ہڑبڑائی تھی، اور خفت سے رخسار ہمیشہ کی طرح لال گلال بھرے ہو گئے تھے۔ پھر وہ دل میں خود کو ڈھیروں ملامت کر گئی کہ وہ اس کی آنے سے پہلے کیوں نہیں اتری۔ میں خود اتر سکتی تھی۔ گاڑی کا دروازہ کھولتے ہاتھ کی سماعت سے اس کی خائف سی آواز ٹکرائی۔ اگر تم نے خود اترنا ہوتا تو میرے آنے سے پہلے اتر چکی ہوتی۔ سحر عالم، اسے بیٹھنے کا اشارہ کرتے وہ عام سے لہجے میں گویا ہوا۔ یہ بار بار میرے نام کے ساتھ اپنا نام تو ایسے لگاتے ہیں جیسے میں جانتی ہی نہیں۔ ہاں، تاکہ تمہیں یاد رہے کہ تم میری ہو۔ وہ جو سوچ میں کھوئی ہوئی تھی، ہاتھ کی آواز پر فوراً سے اسے دیکھنے لگی، جو اس کے دل کی بات پڑھتے جواب دے گیا تھا۔ چلو بیٹھو، اس نے دوبارہ کہا۔ ابھی نہیں، سحر منمنائی۔ واٹ؟ ہاتھ نیچی آواز میں تقریباً اب چیخ ہی اٹھا تھا۔ کتنی دیر سے اس نے اسے گھن چکر بنا رکھا تھا، اور ابھی بھی مہارانی کا من نہیں بھرا تھا۔ ابھی مجھے تھوڑا ٹہلنا ہے، ایک اور خواہش لب پھیلا کر شوہر کے آگے رکھ دی گئی تھی۔ ہاتھ نے گہرا سانس بھرا اور خود کو پرسکون کرنے کی کوشش کی۔ یہاں سنسان سڑک پر تمہیں ٹہلنا ہے سحر؟ گھر جا کر گارڈن میں جی بھر کے ٹہل لینا، ابھی چلو بیٹھو، شاباش۔ اس نے محبت اور نرمی سے اسے سمجھانا چاہا، کیونکہ وہ جانتا تھا اگر وہ سختی سے کہے گا تو پھر تو ہاد عالم بھول ہی جائیں کہ وہ بات مانے گی۔ سحر نے منہ بسوڑا اور بیٹھنے لگی۔ ٹھیک ہی تو کہہ رہا تھا وہ۔ ہاد نے اس کے مان جانے پر شکر کا سانس لیا، مگر وہ پھر بیٹھتے بیٹھتے رک گئی۔ اب کیا؟ وہ تیز لہجے میں بولا۔ بھائی کی یاد آ رہی ہے، اس نے روندی صورت بنا کر جواب دیا، اور دوسری طرف ہاتھ کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو رہا تھا۔ گھر جا کر اسے کال کر لینا۔ ہاتھ نے مسئلے کا حل بتایا۔ سحر سر ہلاتی گاڑی میں بیٹھ گئی۔ ہاتھ نے تیزی سے گاڑی کا دروازہ بند کیا، مبادا وہ پھر ہی نہ رک جائے اور باہر نکل آئے، پھر وہ کیا کرے گا بیچارہ گینگسٹر۔ گھوم کر دوسری طرف ڈرائیونگ سیٹ پر آتے وہ گاڑی سٹارٹ کر گیا۔ سٹیئرنگ گھماتے اس نے گاڑی واپسی کے لیے موڑی۔ رات کافی ہو چکی تھی، وقت 12 بجے سے اوپر ہو چکا تھا، اور اس وقت تک سحر سو جاتی تھی۔ اب اسے ڈھیروں نیند آ رہی تھی، جو ہاتھ سے مخفی نہیں تھی۔ چند ہی منٹوں بعد وہ تھوڑا سا اس کے قریب کھسکی اور اس کے کندھے پر سر ٹکا گئی، وہ بھی جو بندھا ہوا تھا۔ ہاتھ کو درد محسوس ہوا تھا، مگر وہ لب بھینچتا برداشت کر گیا۔ سحر اس کی زندگی میں وہ واحد وجود تھی جسے وہ کبھی خود سے دور یا دھتکار نہیں سکتا تھا۔ پھر ہاتھ نے گردن موڑ کر اسے دیکھا تو وہ آنکھیں موندے پڑی تھی۔ سحر سونا مت۔ گاڑی کی سپیڈ تھوڑی سی تیز کرتے ہاتھ نے نرمی سے کہا۔ وہ لوگ گھر سے کافی دور تھے، کم سے کم بھی انہیں 40 سے 50 منٹ درکار تھے گھر پہنچنے کے لیے، اور ہاتھ زیادہ تیز ڈرائیو بھی نہیں کر سکتا تھا۔ سحر خاموشی سے پڑی رہی۔ ہاتھ نے پھر بھی تھوڑی تیز ڈرائیو کیا تاکہ وہ جلدی گھر پہنچ جائیں، کیونکہ اگر یہ مہارانی سو جاتی تو اسے اٹھانا مشکل ترین امر تھا۔ اس رات والا سین وہ بھولا نہیں تھا جب وہ روس سے لوٹا تھا اور وہ نیچے صوفے پر سو رہی تھی۔ تقریباً 35 منٹ میں وہ عالم ویلا پہنچے تھے۔ واچ مین نے ہاتھ کے ہارن بجانے سے پہلے ہی گاڑی کی آواز سنتے گیٹ کھول دیا۔
گاڑی اندر داخل کرتے پورچ میں کھڑی کرتا وہ سحر کا سر آرام سے سیدھا کر گیا جو آدھی نیند میں تھی۔ ویسے چائے لوگ رات کو جاگنے کے لیے پیتے ہیں اور یہ مہارانی چائے پی کر سو جاتی ہے، جیسے چائے نہیں نیند کی گولی ہو۔ چائے مرشد ہے، ہاتھ کی بڑبڑاہٹ کا اس نے سست سی آواز میں جواب دیا۔ سر جھٹکتا وہ گاڑی سے باہر نکلا اور پھر گھوم کر اس کی جانب آیا جو ابھی آنکھیں بند کیے سیٹ سے ٹیک لگائے پڑی تھی۔ سحر، ہاتھ نے دروازہ کھول کر اسے پکارا تو وہ سراب بھوجل آنکھیں ہلکی سی واہ کر گئی، پھر اس کی جانب ہاتھ بڑھا گئی، جس سے لمحے کی بھی دیر کیے بغیر ہاتھ نے تھام لیا تھا اور اسے تھام کر باہر نکالا۔ دروازہ بند کرتے وہ اسے مکمل اپنے بازو کے حصار میں لے گیا تھا۔ سحر کا سر اس کے شانے پر ڈھلکا ہوا تھا۔ ایک لمحے کے لیے ہاتھ کا دل کیا کھول دے اپنے کندھے کی پٹی اور اسے اٹھا کے چھوڑائے کمرے میں، مگر 2 گولیاں لگنے کی وجہ سے اس کا کندھا ابھی بھی صحیح سے کام نہیں کر پاتا تھا اور اس پر وہ گھونسے مار کر درد کو مزید بڑھا دیا کرتی تھی۔ آہستہ آہستہ سیڑھیاں عبور کرتا وہ اس کے کمرے میں داخل ہوا۔ سحر، تم پہلے چینج کر لو پھر سونا، ہاتھ نے اس کی بند پلکوں کو دیکھ کر کہا۔ نہیں، میں ایسے ہی ٹھیک ہوں۔ وہ سرگوشی کرتی جا کر بستر پر لیٹ گئی۔ ہاتھ کو فکر ہوئی، وہ اس کے پیچھے آیا۔ تمہیں یہ موتی ستارے پریشان نہیں کریں گے؟ اس نے فکر مند سے آنکھوں سے پوچھا تھا۔ نہیں، سحر نے لفظی جواب دیا اور اس کی طرف سے کروٹ بدل لی۔ ہاتھ نے سرد سانس ہوا کے سپرد کی اور پلٹتے جا کر تمام کھڑکیاں بند کر گیا اور پھر تمام روشنیاں بھی۔ پھر واپس آیا سحر کی طرف اور اس کی سائڈ کا منی لیمپ آن کر گیا۔ جھک کر اس پہ چادر درست کرتا وہ نیچے لٹک رہا اس کا دوپٹہ آہستگی سے نکالتا سائڈ میں اس کے آگے رکھ گیا۔ اسے گہری نیند میں گم دیکھ کر وہ بھرپور مسکرایا تھا۔ ابھی سے ٹہلنا تھا۔ جھک کر زیر لب بڑبڑاتا اس کے سر کا بوسہ لے گیا۔ پیچھے ہٹا تو کئی لمحے اسے کھڑا دیکھتا رہا۔ اس کے پیچھے کھڑا وہ اس کا آدھا چہرہ دیکھ سکتا تھا۔ ہاتھ کی جانب اس کی پشت اور بکھرے بال تھے۔ کچھ ہی دیر گزری تھی، شاید 10 منٹ، جب اس نے کروٹ بدلی اور اب اس کا صبیح چہرہ ہاتھ کے سامنے تھا، جس وجہ سے مسکراہٹ ہاد عالم کے لبوں سے جدا ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ دن بھر کی ستائی گئی اس کی حرکتیں یاد آئیں تو وہ سر جھٹکے ہنسنے لگا، کبھی کاکروچ، کبھی لانگ ڈرائیو تو کبھی چائے۔ چائے کو یاد کرتے ہی ہاد نے آنکھیں گھمائی تھیں، کیونکہ چائے ہاد کو بالکل پسند نہیں تھی اور وہ خواہش رکھتا تھا کہ سحر بھی چائے چھوڑ دے یا کم پیا کرے، مگر اس جنم میں تو مستری صاحب کا یہ خواب پورا نہیں ہونے والا تھا۔ سوری، ہم مستری نہیں کہہ سکتے، ورنہ سحر کے ہاتھوں ہماری خیر نہیں۔ مستری صرف اسے عالم کی سحر ہی کہہ سکتی ہے۔ کچھ دیر وہ وہیں کھڑا رہا، اسے دیکھتا رہا، پھر کمرے سے باہر چلا گیا۔ اس وقت منسٹر زہیب کے گھر میں اس کے بیٹے کے کل کا ختم ہو رہا تھا۔ اس کے بعد وہ اس کے باقی کے 3 ساتھی جسٹس ابرار درانی، وکیل نوشیروان اور وکیل سنان ڈرائنگ روم میں بیٹھے تھے۔ چاروں ایک دوسرے کو حوصلہ دینے کی کوشش کر رہے تھے، کیونکہ چاروں نے اپنی اولادوں کو کھویا تھا۔ کچھ دیر بعد ایک ملازم اندر آیا۔ صاحب، آپ سے کوئی وحید ملک نامی شخص ملنے آیا ہے، اس نے ڈرتے ہوئے منسٹر زہیب سے کہا۔ مجھے کسی سے نہیں ملنا، اسے کہو بعد میں آئے۔ وہ آرٹ زدہ سے پیچھے صوفے کی پشت سے ٹیک لگا گئے۔ صاحب، وہ کوئی بڑا ہی رئیس بندہ معلوم ہوتا ہے، کہتا ہے آپ کے فائدے کے لیے آیا ہے۔ جسٹس نے غور سے نوکر کو دیکھا تھا۔ بھیجو اسے، اس نے فوراً کہا۔ اس بار منسٹر خاموش رہا۔ کچھ ہی دیر میں اندر ایک آدمی داخل ہوا جس کی عمر لگ بھگ 40 سال تھی، 40 سال سے اوپر تھی۔ سوٹ بوٹ پہنے وہ اندر داخل ہوا، اپنا چشمہ اتار کر جیب میں رکھتا وہ ان کے سامنے صوفے پر جا کر بیٹھ گیا۔ ٹانگ پر ٹانگ جماتا وہ ان چاروں کو ہارے ہوئے باپوں کو دیکھنے لگا۔ ان تینوں نے بڑی تفصیلی انداز میں ان کا جائزہ لیا، سوائے منسٹر زہیب کے۔ کون ہو تم؟ کچھ دیر بعد چھائی خاموشی کو منسٹر زہیب کے سوال نے توڑا۔ وحید ملک، اس نے مختصر سا جواب دیا۔ یہاں آنے کا مقصد؟ اب سوال کرنے والا وکیل نوشیروان تھا۔ تم لوگوں کو تمہارے مجرم تک پہنچانے آیا ہوں، اس نے ایک بار پھر مختصر سا جملہ کہا۔ اپنے بات کرنے کے انداز سے وہ ہاتھ کو نقل کرنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر کیا زندگی میں وہ ہاتھ بن رافع عالم کبھی بن سکتا تھا؟ نہیں، وہ 7 جنم تک ہاتھ بن رافع عالم کا سا نہیں بن سکتا تھا، کیونکہ وحید ملک ایک شیطان تھا، اور شیطان ہاد عالم کیسے ہو سکتا تھا؟ ہاد عالم دنیا میں ایک ہی تھا، اس کے جیسا نہ کوئی تھا نہ ہی ہو سکتا تھا۔ منسٹر زہیب نے اسے غور سے دیکھا۔ میں تم لوگوں کو عالم تک پہنچانے آیا ہوں۔ اس کا یہ جملہ کہنے کی دیر تھی کہ عالم نام لینے کی دیر تھی
کہ وہ چاروں بیک وقت جھٹکے سے اپنی نشستوں سے اٹھ کھڑے ہوئے، گویا انہیں کرنٹ کا جھٹکا لگا ہو۔ اسے ہی تو وہ تلاش رہے تھے، جس کے نام کے علاوہ وہ کچھ جانتے ہی نہیں تھے، اور اب اس کی انفارمیشن خود چل کر ان کے پاس آئی تھی، اور وہ اپنے بیٹوں کے قاتل سے تھوڑا سا ہی دور تھے۔ ان کا یہ رد عمل بجا تھا۔ وحید ملک نے مسکرا کر انہیں دیکھا۔ وہ جانتا تھا وہ یہی ری ایکشن ظاہر کریں گے۔ کون ہے عالم؟ جلدی بتاؤ، جلدی بتاؤ، منسٹر زہیب چیخنے لگا، جبکہ جواباً وہ ہنوز تحمل سے بیٹھا انہیں دیکھتا رہا۔ جسٹس اسے خاموش دیکھ جیب سے گن نکال کر لایا، اس کی گردن پکڑ کر اس کی پیشانی پر گن کی نال رکھ دی۔ کون ہے عالم؟ جلدی بتاؤ۔ اس کی آنکھیں خون ہو رہی تھیں۔ ریلیکس ہو جاؤ، یہی بتانے آیا ہوں، تم لوگ ذرا صبر کرو۔ صبر؟ صبر کریں ہم؟ وہ چیخا تھا۔ ہمارے بیٹے مرے ہیں اور تم کہہ رہے ہو صبر کرو؟ جلدی بتاؤ ورنہ ساری گولیاں اندر اتار دوں گا۔ اب وحید کا ٹیمپر بھی لوز ہوا تھا۔ تم لوگ مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتے، اور اگر تم لوگوں نے ایسا کرنے کی کوشش بھی کی تو اگلے 15 منٹ میں تم لوگوں کو اس گھر سمیت جلا دیا جائے گا۔ پھر جہنم میں جا کر لے لینا بدلہ اپنے بیٹوں کی موت کا، وحید نے تمسخرانہ انداز میں کہا اور جسٹس ابرار درانی کو خود سے پیچھے دھکیلا۔ ابرار صاحب پیچھے ہٹیں، ہوش کے ناخن لیں، ہمیں ہمارا مجرم چاہیے، اس وقت ہمیں جذبات سے نہیں دماغ سے کام لینا چاہیے، پرسکون ہو جائیں۔ وکیل سنان آگے بڑھا اور انہیں وحید سے پیچھے کیا۔ کون ہے عالم؟ اب نوشیروان نے پوچھا۔ لہجہ سادہ تھا۔ اس کا پورا نام ہاد بن رافع عالم ہے۔ تمہارے بیٹوں کو اسی نے مارا ہے۔ اور اس نے ایسا کیوں کیا ہے؟ منسٹر زہیب نے غرا کر پوچھا۔ کیونکہ وہ دنیا پر راج کرنے آیا ہے، دنیا فتح کرنے آیا ہے وہ، اور وہی وہ کر رہا ہے۔ نوشیروان نے مٹھیاں بھینچی تھیں۔ آخر دشمن کی تعریف کسے پسند آتی ہے؟ کہاں ملے گا؟ کہیں نہیں، وحید سر جھٹک کے ہنستے جواب دیا۔ تو پھر تو یہاں کیا؟ آگے وہ گندی گالی دے گیا تھا کہ وحید ملک اٹھا اور جا کر نوشیروان کا گریبان پکڑ گیا۔ میرے بغیر تم لوگ اس تک پہنچ نہیں سکتے، اس لیے بہتر ہے انسانوں کی طرح برتاؤ کرو، وحید ملک نے جبڑے بھینچ کر کہا۔ نوشیروان نے زور سے اس کے ہاتھ جھٹکے اور اپنا کالر اس کے ہاتھوں سے آزاد کروایا۔ وکیل سنان ایک بار پھر آگے آیا اور نوشیروان کے کندھے پر ہاتھ رکھتا اسے پرسکون رہنے کا اشارہ کر گیا۔ پھر وہ تینوں تحمل سے بیٹھ گئے اور وحید بھی واپس جا کر بیٹھ گیا۔ اب وحید ملک نے ان تینوں کو دیکھا جو اب جھاگ کی طرح بیٹھ گئے تھے، اور بولنا شروع کیا۔ ہاد بن رافع عالم، یعنی موت، مافیا کا کنگ ہے، وہ انڈر ورلڈ کا ڈان ہے۔ تم لوگ اس تک اس جنم میں تو کیا اگلے آنے والے سینکڑوں جنموں تک نہیں پہنچ سکتے۔ اپنی باتوں سے وہ ان چاروں کے چہرے کے بدلتے رنگ اور اتار چڑھاؤ بآسانی دیکھ رہا تھا، کیونکہ اس سے پہلے ابھی تم لوگ اسے پکڑنے کا منصوبہ ہی بنا رہے ہوگے، اور وہ تمہاری گردنیں بھی کاٹ کے چلا جائے گا اور تم لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلے گا، اور مثال تم لوگوں کے سامنے ہے، تمہارے بیٹوں کی صورت میں۔ اب منسٹر زہیب کی آنکھیں بھیگ گئی تھیں اور اس میں انتقام کے شرارے پھوٹنے لگے تھے۔ تمہارا کیا واسطہ ہے اس سے؟ نوشیروان نے پوچھا۔ میں اس کا سب سے زیادہ قریبی آدمی ہوں، وحید نے مسکرا کر جواب دیا اسے۔ سب سے زیادہ قریبی آدمی؟ وکیل سنان بڑبڑایا۔ منسٹر زہیب اور جسٹس خاموش بیٹھے اسے سن رہے تھے۔ اور تم ہماری مدد کیوں کرنا چاہتے ہو؟ وکیل سنان نے مزید پوچھا۔ کیونکہ اس نے میرے منہ کا نوالا چھینا ہے، وحید نے سرخ آنکھوں سے دانت پیس کر جواب دیا۔ وہ سحر کی بات کر رہا تھا۔ تمہارے منہ کا نوالا؟ اس سب میں پہلی بار اب جسٹس بولے۔ پرسنل میٹر، اس نے آنکھ ونگ کر کے جواب دیا، اور دوسری بات، مجھے اس کی بادشاہت اور اس کا تخت چاہیے جس پر وہ راج کرتا ہے۔ جسٹس نے ہنکار بھرا۔ اسے کب اور کیسے مارنا ہے یہ میں تم لوگوں کو بتاؤں گا، تم بس ہمیں اس کا پتہ بتاؤ، اسے کب اور کیسے مارنا ہے ہم خود ڈیسائیڈ کر لیں گے۔ نوشیروان نے پھر ٹانگ اڑائی۔ اوہو، میں نے کہا نا، میری مدد کے بغیر تم لوگ کچھ نہیں کر سکتے، تو مطلب نہیں کر سکتے، اس لیے تم لوگوں کو میرے مطابق ہی چلنا ہوگا، ورنہ تم لوگ اپنے بیٹے کے مجرم کو مار نہیں سکو گے۔ ٹھیک ہے، بولو کیا کرنا ہے؟ جسٹس نے اس کی بات مانتے ہوئے استفہامیہ پوچھا۔
تم لوگوں کو سب سے پہلے ہاد عالم کی بنیاد گرانی ہوگی، اس کی جڑیں کاٹنی ہوگی، پھر ہی تم لوگ اسے مار سکو گے۔ ایک ہرے بھرے پھلدار درخت کو ختم کرنے کے لیے اس کی جڑوں کو کھوکھلا کرنا پڑتا ہے، پھر ہی آپ اس پیڑ کو گرا پاتے ہو، بلکہ گرانے کی بھی ضرورت نہیں رہتی، وہ خود ہی گر جاتا ہے۔ ہاد عالم کی جڑوں میں سب سے پہلی اور مضبوط جڑ اس کی بیوی سحر یوسف، اس کے بعد اس کا بھائی جہان عالم۔ تم لوگوں کو بس اس پہ وار کرنا ہے، باقی سب میں سنبھال لوں گا۔ ہاد عالم کا بھائی ہے جہان عالم۔ بدقسمتی سے اس سمے ان دونوں کے درمیان 36 کا آنکڑا چل رہا ہے۔ جہان ایک بار اس پر حملہ کروا چکا ہے، جس میں وہ بری طرح ناکام ہوا ہے۔ تم لوگوں کو موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس کی بیوی کے کالج میں بلاسٹ کرانا ہوگا، اور سارا شک جائے گا جہان عالم پر۔ مگر دھیان رہے، جہان عالم جسے دنیا جہان حدید خان کے نام سے جانتی ہے، وہ بھی کوئی عام بندہ نہیں ہے، ایک لیفٹیننٹ ہے، اور اس کا باپ ریٹائرڈ جنرل آرمی چیف۔ عالم یہ نہیں جانتا کہ جہان اس کا بھائی ہے، ابھی بس اسی شک میں ہے، اور جب تک اسے پتہ چلے گا بہت دیر ہو چکی ہوگی۔ اول اپنی بیوی کے کالج میں ہوئے بلاسٹ کی وجہ سے وہ اپنی بیوی کھوئے گا، وہ جسے وہ دل و جان سے پیار کرتا ہے، اسے کھو کر وہ بنا سوچے سمجھے جہان کو مارنے کے آرڈر جاری کر دے گا، اور جب تک اسے پتہ چلے گا وہ اس کا بھائی ہے، تب تک جہان اللہ کو پیارا ہو چکا ہو۔ پھر آئے گا وقت ہاد عالم کو مارنے کا۔ اس نے کرسی پر ہاتھ مارتے جنون سے کہا، اس وقت جب وہ اندر سے ٹوٹ کے بکھر جائے گا، اس وقت تم لوگ اس پر حملہ کرنا۔ رہی بات اس کے 2 چیلوں کی، بنیامین اور شہروز، اسے میں سنبھال لوں گا۔ ابھی تم لوگ خوش قسمت ہو کہ وہ ہاد عالم انجان ہے جہان کو لے کر، مگر زیادہ دیر تک نہیں رہے گا۔ تم لوگوں کو جو بھی کرنا ہے جلد سے جلد کرنا ہوگا، کیونکہ ایک بار اگر وہ دونوں ایک ہو گئے تو دنیا کی کوئی طاقت انہیں ہرا نہیں پائے گی، سوائے اس اوپر بیٹھے نیلی چھتری والے کے۔ اس لیے ابھی تم لوگ گھاٹے میں نہیں ہو۔ وہ غور غور سے اس کی بات سن رہے تھے۔ ٹھیک ہے، ہم ساری تیاری کر کے تمہیں بتا دیں گے، جسٹس نے کہا تو وہ سر ہلاتا ہوا صوفے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ وحید ملک نے جانے سے پہلے ان کے سامنے میز پر اپنا کارڈ رکھا تھا رابطے کے لیے، پھر خدا حافظ کہتا وہ ڈرائنگ روم سے باہر نکل گیا۔ ان کے بنگلے سے باہر نکل کر وہ باہر آیا، ڈرائیور نے گاڑی کا دروازہ کھولا اور وہ بیٹھ گیا۔ اس کے ساتھ ہی اس کا خاص آدمی، اس کا پی اے بیٹھا تھا۔ سر؟ وحید نے ہنکار بڑھا۔ ڈرائیور گاڑی سٹارٹ کر گیا تھا۔ سر، آپ نے تو کہا تھا آپ اس کی بیوی کو چاہتے ہیں، آپ کو وہ چاہیے، تو آپ اس کے کالج میں بلاسٹ کروا کے اسے کیوں؟ ہا ہا ہا، وحید خباثت سے ہنسا تھا۔ وہ میری ہی ہے، میں وقت سے پہلے ہی اسے بچا لوں گا، اور ہاتھ یہی سمجھے گا وہ جل کے مر گئی۔ کیا وہ اتنی آسانی سے اس بات کا اعتبار کر لے گا کہ وہ مر گئی؟ جب وہاں سارے ثبوت موجود ہوں گے پھر تو اعتبار کرے گا نا وہ۔ وحید نے سختی سے اسے گھڑکا تھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں نے اتنی کچی گولیاں کھیلی ہیں؟ اب وہ بھڑکا تھا۔ نہیں سر، پی اے فوراً گھبراتے بڑبڑایا۔ اب میں ہاد عالم کو بتاؤں گا میں کون ہوں۔ وہ بیوی جسے وہ سر کا تاج بنا کر رکھے ہوئے ہے، میں اسی محبوب بیوی کو ساری عمر اپنے پیر کی جوتی بنا کر رکھوں گا۔ میرا پانی بھرے گی وہ ساری زندگی، وحید نے نفرت سے کہا۔ وہ بنیامین اور ہاد بن رافع عالم کی لاڈلی ساری زندگی نوکرانی بن کر رہے گی اس وحید ملک کی۔ تھپڑ مارا تھا نا اس نے مجھے، پوری زندگی مجھ سے تھپڑ کھائے گی۔ وہ جسے کبھی پھولوں کی چھڑی تک نہیں ماری کسی نے، نہ بھائی نے نہ شوہر نے۔ پہلے ساری زندگی شہزادیوں کی طرح بھائی کے پاس رہی، اور اب مہارانی بن کر عالم ولا پر راج کر رہی ہے۔ اسے چھین لینے کے بعد ہاد عالم آدھا تو پہلے ہی مر جائے گا، باقی کا آدھا بھائی کو مروا کر مر جائے گا۔ اب مرے ہوئے کو وہ لوگ کیا ماریں گے؟ سگار کا دھواں گاڑی میں پھیلاتے وہ اپنے پلان اس کو بتانے لگا، جبکہ پی اے خوف سے جڑجڑی لے گیا تھا۔ جاری ہے۔ چلیں جی ڈیئر ریڈرز، قسط ہو چکی ہے مکمل۔ امید ہے آپ سب کو پسند آئی ہوگی۔ پڑھ کے سن کے رائے کا اظہار لازمی کیجیے گا، اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ کہانی میں آیا ہے ایک نیا ٹویسٹ۔ وحید ملک، شاید آپ سب کو یاد ہوگا کہ چوتھی قسط کے اندر اس کا ذکر کیا گیا ہے کہ یہ خاص آدمی ہے جہان عالم کا،
اور یہی آستین کا سانپ نکلا ہے۔ آگے دیکھیے گا کہانی میں آگے کیا ہوتا ہے۔ آپ سب کو امید ہے ناول پسند آ رہا ہوگا۔ جلد انشاءاللہ حاضر ہوں گے ایک نئی قسط کے ساتھ۔ کمنٹ کرنا مت بھولیے گا۔ مجھے دیں اجازت۔ اللہ حافظ۔